الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ آخری جملہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو تم صنعت کرتے ہو. صنعت سمجھتے ہو جہاں اپنی طرف سے چیزیں گھڑی جاتی ہیں، گھڑ کر خوبصورت طریقے سے بنائی جاتی ہے. یعنی کسی چیز کی بناوٹ میں جو خوبصورتی ہے اسے صنعت کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی بناوٹ کے اندر خوبصورتی لانا اسے صناعی. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم بنا رہے ہو، جو تم پیش کر رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے. اب یہاں میں ایک بات بیان کر کے اپنا بات وہ وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے دادا استاد اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حافظ عنایت اللہ عصری رحمہ اللہ، وہ سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ حافظ صاحب ذرا آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ نماز میں رفع یدین کا، آمین بالجہر کا، اور یہ جتنے مسائل باقی ہیں، تو فرمایا بھائی دیکھو آپ کو حلوہ تیار کرنا ہے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو مولوی اور حلوہ، مولوی بھی اور حلوہ بھی، وہ کہتے تھے دیکھو آپ کو حلوہ تیار کرنا ہے، 4 چیزیں لازم ہیں، 4 اجزاء اس کے. پانی کے بغیر حلوہ تیار نہیں ہو سکتا، سوجی کے بغیر، چینی کے بغیر اور گھی کے بغیر. 4 چیزیں لازم ہیں. 4 میں سے ایک نکال دو حلوہ نہیں. میں حلوے کے لیے 4 چیزیں، 4 اجزاء لازم جز ہے اس کے. یہ تو روٹین کی نماز ہے، اس کو آپ لے لو. اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں خریدنے کے لیے آج کے وقت میں اگر لیا جائے تو مثال کے طور پر آپ 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں 1-2 پلیٹ کے لیے، تو 100 روپے میں 100 روپے آپ مزید ڈال دیں. آپ اس کے اندر 100 روپے کے بادام ڈال دیں، 100 کا پستہ ڈال دیں، 100 کے اور مغز ڈال دیں. آپ نے یہ 500-600 روپیہ اس کے اوپر لگا دیں. اب اس کا نام کیا ہے؟ حلوہ. نام اس کا حلوہ ہے. ذائقے میں فرق پڑا ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے تھے ذائقہ بڑھ جائے گا. آپ آئے ہیں کس لیے؟ نماز کی ادائیگی کے لیے. تو تھوڑی یہ جو چیزیں ہیں ان کو ساتھ کر لو. یہ اضافہ بنتے بنتے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ذائقہ بڑھ جائے گا. جتنا ذائقہ آپ چاہتے ہیں مناسب سا وہ لے لیں. کتنی آسان بات ہے. نماز کا قیام، نماز کا رکوع، نماز کا سجود لازم چیزیں ہیں. آپ ان کو پورا کر لیں اور باقی جو چیزیں ہیں ساری وہ ساری کی ساری آپ ان اضافوں میں لے کر اس نماز کی خوبصورتی کے لیے جتنی بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں. اللہ قبول فرمائے. میں نے میرے خیال میں مختصر جو بات کر دی ہے اتنا کافی ہے. والا ذکر اللہ اکبر،
اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنع. اللہ جانتا ہے جو تم صنعت کر رہے ہو, یہ جو تم اوپر نیچے ہو رہے ہو, یہ تو تم باوضو ہو کر مسجد میں تشریف لے آئے ہو, یہ جو تم نے گھنٹہ ادھر بیٹھ کر وقت گزارا ہے, یہ تم نے اللہ کا قرآن سنا ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے, تمہارا دل اس کی طرف لگا. جتنا جتنا تمہارا دل لگا ہے, جتنا جتنا تمہارا معاملہ بڑا ہے, اللہ کے علم میں ہے, اللہ جانتا ہے, اس کے مطابق وہ سارے معاملات حل کرتا رہے گا. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بحث اس میں نہیں ہے کہ نماز کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں. میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو جتنے بڑھائیں گے ذائقہ بڑھ جائے گا. آ گئے ہیں گرمیاں ہیں تو وقت آپ نے نکالا دھوپ کے اندر, سردیاں تھی تو وضو آپ نے کیا ٹھنڈے پانی کے ساتھ, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اب اس میں تھوڑی سی مزید آپ کی جتنی توجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اللہ کی طرف سے اس میں رحمت ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك